اور صورتحال یہ ہے کہ عام انتخابات کیس میں آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا یہ امکان ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس سے ملاقات ہوئی، اہم ملاقات ہوئی چیف الیکشن کمشنر کی۔ لاہور ہائی کورٹ کے عروج سے متعلق حکم نامے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ بیورو چیف اسلام آباد خاور گھمن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خاور صاحب، کمرہ نمبر جو 1 ہے وہ بھی کھول دیا گیا ہے، عملہ بھی موجود ہے، یہ چیز آج ہی ٹیک اپ ہونے جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جناب اس پہ کہنا کیا ہے، اس وقت پورے پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان کے سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں، میڈیا ہے، وہ ان کی نظریں اس وقت لگی ہوئی ہیں سپریم کورٹ کے اوپر۔ اور ظاہر ہے ہماری اطلاعات کے مطابق الیکشن کمیشن کے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی الیکشن جو سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے اندر موجود ہے، اور یہ جو پٹیشن دائر کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ آخری مراحل کے اندر یہ سارا معاملہ ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آج کے آج یہ معاملہ جو ہے اس کو حل کر لیا جائے گا۔ ظاہر ہے کل سے آپ نے جو ابھی سوال کیا تھوڑی دیر پہلے کہ وہ چیف جسٹس صاحب جا رہے ہیں 2 ہفتوں کی چھٹی کے اوپر، وہ بیرون ملک جا رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جانے سے پہلے اس معاملے کا حل کر لیا جائے۔ اور چونکہ ایک فیصلہ ہوا ہے اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ 8 فروری والی جو تاریخ ہے اس کے اندر کو شاید جو ہے الیکشن کمیشن کو رد و بدل کرنا پڑے۔ ظاہر ہے وہ جو ہے 54 دنوں کا معاملہ ہے، لیکن ایک چیز ہم ضرور اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں کہ اسی الیکشن ایکٹ کا جو سیکشن 52 ہے اس کے اندر بڑا واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں خاص طور پر آر اوز کی اور ڈی آر اوز کی، وہ انتخابی شیڈیول کے اعلان سے کچھ 60 دن پہلے کر لینی چاہیے۔ لیکن ظاہر الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پھر ڈیلے کیا، وہ اب یہ سارے کا سارا معاملہ وہ ایک درپیش ہے۔ لیکن امید ہم یہی کرتے ہیں، اور ساری سیاسی جماعتیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل کراس خاص طور پر جو پی ڈی ایم کی جماعتیں حصہ تھی وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ جو وہ اس سارے پروسیس کا وہ حصہ بھی بن رہے ہیں کہ جی اب الیکشن کے اندر کسی طرح کا بھی کوئی تعطل، کوئی دیری جو ہے اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور اس معاملے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور بظاہر جو ابھی یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے سامنے رکھی گئی اور اس کے اوپر فیصلہ آ گیا، اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے لگ یہی رہا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے ایک آ چکا ہوا ہے 8 فروری کا، اور اس کے اوپر ظاہر ہے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کی بھی کانسنٹ ہے، اور مجھے نہیں لگ رہا کہ 8 فروری کے حوالے سے کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی تبدیلی ہونی بھی ہے اس تاریخ کے حوالے سے تو وہ سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے، اور کسی اور ادارے کے پاس الیکشن کمیشن، صدر پاکستان یا کسی اور ادارے کے پاس کوئی اختیار بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ سارا معاملہ ہے، اور میرے خیال میں جو وقتی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ٹھیک ہے۔ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، آپ ہمیں جوائن کریں سی این این کا پرسن کاشف عباسی صاحب۔ کاشف صاحب، بہت ہی ہیپننگ کچھ پچھلے گھنٹے رہے ہیں عام انتخابات کیس کے حوالے سے، آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان ہے، بڑی گہما گہمی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں۔ کمرہ نمبر 1 بھی کھول دیا گیا ہے، عملہ بھی موجود ہے، بتیاں بھی روشن کر دی گئی ہیں، کیسے دیکھتے ہیں اس تمام تر سچویشن کو؟ آج دیکھیں، یہ جو پاکستان میں ہر تھوڑے دنوں بعد بحث شروع ہو جاتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بڑی کاؤنٹر پروڈکٹیو سی ایک بحث ہے۔ انتخابات ہوں گے، ہونے چاہیے، آئین اور قانون کی منشا یہ ہے۔ ہم تو پہلے بھی نتائج دیکھ چکے ہیں کہ جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن ہونے چاہیے تھے اپنے مقررہ وقت پر، سیاست کی وجہ سے وہ نہیں کرائے گئے، اور اب بھی یہ جو ساری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، آئی تھنک ایک ونس اینڈ فار آل انسانوں کو ختم ہونا چاہیے۔ مجھے صرف وہ ٹیکنیکلٹی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ایک کیس جو آلریڈی لاہور ہائی کورٹ میں ہے، تو آپ یاد ہوگا جو بندیال صاحب نے، جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس پاکستان تھے، اور اس وقت پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا کیس اٹھا تھا، آپ کو یاد ہے وہ بڑی بحث ہوئی تھی کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے، نہیں 3-2 کا فیصلہ ہے۔ بہت سے ججز کا خیال تھا کہ اگر اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں تو اس کو سپریم کورٹ کو نہیں سننا چاہیے، پہلے اپیل کی ٹائم لائن دینی چاہیے ہائی کورٹ کو کہ وہ پہلے اپنا فیصلہ سنا دے جلد از جلد، تو اس کے بعد یہ بات سپریم کورٹ اٹھائے۔ میں دیکھنا چاہوں گا کہ اب سپریم کورٹ اس معاملے کو کیسے دیکھیں گے۔ کیا سپریم کورٹ آج اس پٹیشن کو انٹرٹین کرے گی، جبکہ آلریڈی یہ پٹیشن ہائی کورٹ میں موجود ہے؟ لیکن ایک بات ہے جی، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے، دیر شوڈ بی نو ڈیلیز، اور اگر اس کے لیے اگر سپریم کورٹ اپنا کردار ادا کر سکتے اس کو کرنا چاہیے۔ تو کاشف عباسی صاحب، اگر لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ لے کر چلتے ہیں، جو انہوں نے فیصلہ دیا ہے، تو اس کو ساتھ لے جاتے ہوئے وقت پر انتخابات ممکن ہے؟ بالکل وقت پہ انتخابات ممکن ہو تو سکتے ہیں۔ دیکھیں 8-10 دن کے ڈیلے پہ تو زرداری صاحب بھی تیار ہیں، پارٹی بھی تیار ہے۔ یہ ضرور ہے کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ آلریڈی ہم بہت سی ٹائم لائنز کو کراس کر چکے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ اگر تو ہائی کورٹ اپنا فیصلہ دے دیتی ہے بھی تو اسٹے آرڈر، اگر وہ کہتی ہے کہ جو
आर ओज और DROs होंगे वो जुडिशल ऑफिसर्स होंगे। एक ट्रेनिंग का अमल शुरू होना है, वो ट्रेनिंग का अमल फौरी, और इसके अंदर टाइम नहीं लगना चाहिए। ये फैसले जल्द अज जल्द होने चाहिए, ये घंटों में होने चाहिए, ना कि दिनों और हफ्तों में, जो कि हमारी रीत रही है पाकिस्तान की, कि हम जिस चीज को लगाना चाहते हैं रात के अंधेरे में भी कोर्ट्स खुल जाते हैं, और जिस चीज के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते उसमें फिर महीनों भी लग जाते हैं और उसके ऊपर फैसले नहीं। तो ये जल्द अज जल्द फैसला करें कौन आरओज होंगे, जुडिशल ऑफिसर्स होंगे या ब्यूरोक्रेसी होगी, और उसके ऊपर ट्रेनिंग शुरू करें और टाइमलाइन जाए इलेक्शन की, कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए जाए इसको। अच्छा, तो काशिफ साहब, PTI की जानिब से कहा जा रहा था कि हम देखेंगे कि अगर इंतखाबात डिले हो रहे हुए उनकी इस दरख्वास्त के बाद तो वो शायद दरख्वास्त वापस ले रहे, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि PTI की जानिब से भी कोई इस हवाले से फैसला सामने नहीं आया। देखिए, ये अजीब बात है, क्योंकि PTI का एक मेरा ख्याल है एक सर्टेन ग्रुप था जो चाहता था कि इलेक्शन पोस्टपोन ना हो, और अगर हमारी पिटिशन इस चीज में हाइल हो रही है तो हम उसको वापस ले लें। लेकिन एक दूसरा ग्रुप है जिसका ख्याल है कि जो ब्यूरोक्रेसी है, और जिस तरह ब्यूरोक्रेसी ने पिछले 6-8 महीने में, जिस तरह पिछले 6-8 महीने में ब्यूरोक्रेसी ने काम किया है, ब्यूरोक्रेसी को नहीं होना चाहिए, जुडिशल ऑफिसर्स को आरओज और DROs होना चाहिए। और उस वजह से ये जो इंस्ट्रक्शंस थी, ये चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ये पिटिशन फाइल की जाए और जुडिशल ऑफिसर्स मांगे जाए। अभी तक तो उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया। लगता है ये फैसला आखिर में कोर्ट्स नहीं करना है कि जुडिशल ऑफिसर्स कौन होंगे, और इलेक्शंस का स्केड्यूल क्या आगे पीछे किया जा सकता है या नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ स्टिल बिलीव्स कि ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, जुडिशल ऑफिसर्स होने चाहिए। और मैं तो सिर्फ वो कहूंगा, जो पिछले चंद दिनों में देखा, अदालतें कह रही हैं कि कैंपेन करने दें, यही जो DCs और ACs हैं ये दफा 144 लगा देते हैं, MPO के तहत लोगों को अंदर डाल रहे हैं, उनका भी कोई तरीकाकार इतना अच्छा नहीं। और हम तो जानते हैं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत पोलिटिसाइज है, लेकिन हमारी जुडिशरी भी बहुत पोलिटिसाइज है, ये भी हमने बहुत देखा। तो अब देखते हैं कि ये मामला किधर जाता है। एब्सोल्युटली। काशिफ साहब हमारे साथ ही रहेगा। हसन अयूब भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हसन साहब, बड़े हैपनिंग कुछ पिछले घंटे रहे हैं, और आम इंतखाबात केस के हवाले से जो आज ही इसको टेकअप किया जाना है, और लगे रहा है क्योंकि कमरा अदालत जो है उसका नंबर 1 खोल दिया गया है, कमरा नंबर 1, और वहाँ पे अमला भी मौजूद है, तो यानी कि आज ही इसके निमटने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। नहीं, थोड़ी सी अब तब्दीली हो चुकी है। कमरा नंबर 1 की जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, और कमरा नंबर 1 खुला नहीं था, बल्कि कमरा नंबर 1 के अंदर जो जजेस का दरवाजा है वो खोल दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो ताज़ा इतलात और जो मौसूल हुई हैं, उनके मुताबिक जो कमरा नंबर 1 है उसकी लाइट्स को स्विच ऑफ कर दिया गया है। लेकिन यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आज समाअत नहीं होगी या इसका इम्कान नहीं है। ये मेरे सोर्सेज इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो एप्लीकेशन होगी वो बराह रास्त कोर्ट रूम के अंदर जो है वो पेश की जाएगी। अब इस मामले के ऊपर यानी एक थोड़ा अभाव ये है कि 185(3) की ये दरखास्त होगी, अपील होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये 184(3) नहीं बल्कि 185(3) की अपील है, और जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में आएगी तो कमरे के अंदर ही, कमरा अदालत के अंदर ही ये हैंड इन की जाएगी। और क्योंकि मशावरत हो चुकी है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी है जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करते हैं, जबकि उनके साथ सीनियर प्यूनर जज जो जस्टिस सदा तारिक मसूद और जस्टिस इजाजुल हसन इसके रुकन है। तो ये जो प्रिंसिपली तो ये एग्रीमेंट हो चुका है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उस मुलाकात के अंदर। तो अब ये होना है कि जो अब कौन सा बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है, उस बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन की मुनासबत से, उस जज की सीनियरिटी की मुनासबत से जो उस बेंच को ऐड करेंगे, उस मुनासबत से कमरा जो कमरा अदालत है वो खुलेगा। यानी अगर जो सीनियरिटी के एतबार से उनकी 3रा नंबर बनता है तो फिर उस 3रे नंबर वाला जो कोर्ट रूम नंबर 3 है वो खुलेगा। अब ये देखना है कि कौन कौन से जजेस अवेलेबल हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट होता है वो बेंच कितने रुकनी है और उसकी सरबराही कौन कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल कमरा अदालत नंबर 1 है उसकी जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, और जो अमला भी है वो भी वहाँ से जो है वो रवाना हो चुका है। अब और कोई दूसरा कोर्ट रूम की लाइट्स अभी तक ऑन हुई नहीं है, लिहाजा इस हवाले से अभी जो कोई भी बात करना कबल वक्त होगा। ताहम जो इलेक्शन कमीशन में मेरे जराए मौजूद हैं उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन 185(3) की जो अपनी अपील है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगा लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ। इनफैक्ट तो आज ही ये मामला ये टेकअप होगा, और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान भी इस वक्त अपने जो ऑफिस हैं उसके अंदर मौजूद हैं, उनका अमला भी मौजूद है, और अभी सिर्फ इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन
जो है वो किस टाइम आता है और अपनी एप्लीकेशन कोर्ट रूम के अंदर ही जो है वो सबमिट करता है। तो हसन, इस बात को थोड़ा सा वाजे कर दीजिएगा, आप कह रहे हैं कि कमरा नंबर 1 बंद कर दिया गया है और कमरा नंबर 3 खोल दिया गया है, उसमें समाअत होगी? नहीं, मैंने कमरा नंबर 3 नहीं कहा, मैंने तो वो मिसाल के तौर पर बोला है कि अगर वो जज की सीनियरिटी बनती है, यानी वो तो फिर ये सब मामला कहाँ पर होगा, ये समाअत कहाँ पर होगी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आज ही टेकअप किया जाएगा? जी, ये मामला आज ही टेकअप होना है। अब ये डिपेंड करता है, इस बात पर इन्हिसार है कि इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो किस टाइम अपनी दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग पहुंचता है। एक दूसरा ये है कि जब वो पहुंचते हैं तो जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो एप्लीकेशन है वो कमरा अदालत के अंदर हैंड इन जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बात का फैसला हो चुका है कि चीफ जस्टिस खुद इस केस कर रहे, गालिब इम्कान इसी बात का है। उनके बाद अब कौन इस बेंच को हेड करेगा ये चीज अभी वाजे नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं कि आज ही इस केस की समाअत होनी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मैटर को टेकअप कर रहा है और इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन का इंतजार है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो असकुत नोटिस भी ले सकता है, लेकिन ये मुनासिब नहीं होगा, ऑप्टिक्स के एतबार से अच्छा भी लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर, जो कि सबॉर्डिनेट इदारा है, यानी सबॉर्डिनेट जो कोर्ट है उसके फैसले के ऊपर असकुत नोटिस दे ले, यानी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के फैसले पर असकुत नोटिस दे रहा हो, तो ये ऑप्टिक्स के एतबार से अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये चीज मालूम है कि जो हमें बताई जा रही है, सोर्सेज बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 185(3) के तहत अपनी जो अपील है वो दायर की जाएगी और उस अपील के ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगा और समाअत के बाद मोस्ट लाइकली लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो आज ही सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है वो 185(b) के तहत अपनी अपील दायर करेगा और जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर फैसला दिया गया था और जो केस ज़ेर समाअत है उसको भी देखा जाएगा। काशिफ अब्बासी साहब, हमने देखा कि पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके बाद आरओज और डीआरओज के हवाले से एक अहम फैसला भी सामने आया। हमने देखा कि अदालत में बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए कि गरीब आवाम का पैसा लगा होता है, जब आरओज और डीआरओज की वजह से इलेक्शन अगर रिग होता है खुदा न खास्ता, तो बहुत सारी सियासी जमातें हैं वही होती हैं फिर हमारे पास दरख्वास्तें लेकर आ रही होती हैं कि ये इलेक्शन रिग्ड है, हम इसको नहीं मानेंगे। ये बात तो ठीक है, ये रिमार्क्स लाहौर हाई कोर्ट ने बात किए थे कि इलेक्शन फेयर होते नजर आने चाहिए, इसलिए उस वजह से ही जो अमला था, अमला क्या जुडिशियल ऑफिसर्स का होगा, इसी वजह से ये कह दिया गया था कि ब्यूरोक्रेसी जिसकी ट्रेनिंग शुरू होनी थी वो अमला नहीं ना हो, इसको स्टे कर दिया था हाई कोर्ट ने। लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि एक फ्री इलेक्शन होता नजर भी आना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक इलेक्शन हो रहा है, फ्री इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को अपनी राय का इजहार करने का मौका मिल रहा है, उनके उम्मीदवार हैं, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन लड़े, तो ये होना भी ऐसे चाहिए। एक खुली मैदान सजनी चाहिए इलेक्शन, और वो खुले मैदान के अंदर तमाम पार्टियां आए, वो पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट अपने उम्मीदवारों को लेकर आए और उसके अंदर फैसला हो। इसमें तो कोई ना किसी को शक है, ना किसी को इतराज होना चाहिए। सिर्फ मसला ये कि वो इंश्योर कैसे होगा, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि इलेक्शन। मैंने एक डॉक्यूमेंट देखा जिसमें जो एसी से भी नीचे के अफसरान हैं, प्रिंसिपल हैं, उनको आरोज तो मैं डॉक्यूमेंट स्क्रीनशॉट देखा मैं। काशिफ अब्बासी साहब की हम तक आवाज ठीक तरह से नहीं पहुंच चुकी। खाबर गुमन साहब अगर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सवाल करना चाहेंगे। खाबर गुमन साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में भी, और आरओज और डीआरओज का मामला उठाया गया था कि ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए बल्कि अदलिया से होने चाहिए। अगर पीटीआई ये दरख्वास्त वापस ले लेती है तो ये मामला कहां पर जाएगा? देखें, अब ये दरखास्त वो वापस ले या ना ले, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आया हुआ है। अगर वो फैसला वापस लिया जाना है, क्योंकि उसके ऊपर एक लार्जर बेंच भी बैठ गया हुआ है, और अगर वो पिटीशन जो है वो वापस लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे ख्याल में अब अगर देखा जाए कानूनी नुक्ता, तो वो इस तरह का जो फैसला जब हो जाता है तो आई डोंट नो कि अब कानूनी तरीकाकार क्या है कि कोई लाहौर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आपने पिटीशन की, उसके ऊपर फैसला आ गया और उसके बाद आप ये कहें कि जनाब आला ये हमसे गलती हो गई है। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा मुमकिन है। बुनियादी तौर पर अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देखा जाए
تو اس کے اندر وہ میرے خیال میں وہ ابھی بتا بھی رہے تھے اور فیصلے کے اندر بھی یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ یہ شیڈیول سے نہیں روکا گیا. بنیادی طور پر ظاہر ہے مسئلہ تو وہی ہے, انتظامی آفیسر ہونے چاہیے یا جوڈیشل آفیسر ہونے چاہیے. اب میرے خیال میں ہمیں جو اس کا آپٹیمسٹک ویو اب یہی ہم لے رہے ہیں اور لینا بھی چاہیے, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہے, لاہور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ ضرور اٹھایا, لیکن لاہور ہائی کورٹ یا کسی بھی اور ہائی کورٹ کے پاس کوئی ایسی ثوابدید یا ثوابدیدی اختیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے کیے گئے فیصلے کے مطابق اس کا جو 8 فروری کو انتخابات ہونے ہیں اس کے اندر کوئی روک رکاوٹ ڈالیں. آپ کو یاد ہوگا جب 8 فروری کی تاریخ طے ہوئی تھی, سپریم کورٹ نے جب یہ فیصلہ کیا تھا ود دا کنسنسس آف الیکشن کمیشن اینڈ صدر پاکستان, تب یہ طے ہو گیا تھا کہ اب اس حوالے سے کسی بھی طرح کا کوئی ایکسکیوز, کوئی بہانہ جو ہے وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اب چونکہ ایک مسئلہ, ایک آئینی قانونی مسئلہ, ایک پیچیدہ مسئلہ پیش آ گیا ہے, اور اگر الیکشن کمیشن یہ سمجھتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے ان کے جو انہوں نے جو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے سارے کا سارا الیکشن عام انتخابات کے حوالے سے انتخابات وہ اٹھا رہے ہیں, اس کے اندر کوئی اگر روک رکاوٹ پیدا ہوئی ہے تو وہ گائیڈنس لینے کے لیے سپریم کورٹ کے پاس چلے گئے ہیں اور وقت کے اوپر چلے گئے ہیں. اور سپریم کورٹ کی طرف سے امید یہی کی جا رہی ہے کہ مزید واضح ہدایت مل جائے گی کہ یہ جو ایشو ہے اس کو اس طرح حل کر لیں, یا اس کا یہ طریقہ کار ہوگا. اگر فرض کریں اور لاہور ہائی کورٹ کا جو لارجر بینچ ہے اس نے کیس کو سننا بھی ہے تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے بھی سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی ڈائریکشن یہ دی جا سکتی ہے. ہم اس کے اوپر ظاہر فیصلہ سپریم کورٹ کی طرف سے آنا ہے کہ انتخابی جو شیڈیول ہے وہ اناؤنس ہو جائے اور اس ٹائم فریم کے اندر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ کر دے, اور یا جو بھی معاملہ طے ہونا ہے تو اس کے اوپر ایک ٹائم لائن طے کی جا سکتی ہے. ابھی تو ہم یہ صرف کنجیکچرنگ کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے اب سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ پیش آ گیا ہے, وہ سپریم کورٹ اس کا حل نکال لے گا. اچھا, اور خاور صاحب اب یہ تمام تر صورتحال اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن کیا ہونے جا رہی, کیونکہ ہم نے دیکھا کس طریقے سے تمام تر سیاسی جماعتیں آ گئیں اور سب نے ہی پٹیشن دائر کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی قانونی ٹیم کو بھی جو ہے وہ تیار کر لیا ہے. تو ایسے میں اب سیاسی طور پہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, جو بھی فیصلہ آئے گا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ جو سیاست کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس میں پرسیپشن زیادہ میٹر کرتی ہے حقیقت سے. پرسیپشن جو پہلے یہ بنی ہوئی تھی کہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ انتخابات سے بھاگ رہی ہیں, جو ہے اس پرسیپشن کو اب دیکھا جائے تو ظاہر ہے, اور پی ٹی آئی یہ انتخابات مانگ رہی ہے, اس میں ظاہر ہے تھوڑا سا ڈنٹ پہنچا ہے پی ٹی آئی کی اس جو ہے وہ کہ جی جناب اعلیٰ پہلے تو آپ الیکشن مانگ رہے تھے, اب یہ آپ نے یہ پٹیشن فائل کر کے اس میں آپ نے روک رکاوٹ ڈال دی ہے. میں یہ پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں, اب آن گراؤنڈ کیا صورتحال ہے ظاہر ہے وہ تو پتہ چلے گا, لیکن میں جس طرح عرض کر رہا ہوں یہ کیونکہ اس کے اوپر زیادہ سیاست ہو نہیں پائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ اس سارے معاملے کو سپروائز کر رہا ہے, چیف جسٹس صاحب کے واضح ریمارکس ہیں, ہدایت ہے, حکم ہے سپریم کورٹ کا, اور اس میں تمام جو ادارے ہیں وہ ایک پیج کے اوپر ہے. کوئی اس میں ذرائع اور وسائل کی کمی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر تو ایک جب تنازع کھڑا ہو گیا تھا تو حکومت وقت میں کہہ دیا تھا کہ ہم یہ بالکل ایسے کوئی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, جو معاشی حالات خراب ہیں یا سیکورٹی کے مسائل ہیں تو ہم بال وقت الیکشن نہیں کروا سکتے. اب اس حوالے سے کسی بھی طرح کی کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے. یہ ایک انتظامی معاملہ ضرور ہے, اور لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے تھوڑا ابہام پیدا ہو گیا ہے, تو اس کا حل نکالنے کے لیے ظاہر ہے سپریم کورٹ موجود ہے, اور پاکستان ٹھیک ہے. خواجہ صاحب ساتھ رہے گا. کاشف عباسی صاحب اگر آپ ہمیں سن سکتے ہیں تو بتائیے گا, آج کل میں ہی شیڈیول جاری کیا جانا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے, اب یہ معاملہ سارا آ گیا, تو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ دیا جا سکتا ہے آج؟ دیکھیں میرا خیال ہے یہ معاملہ تو اسی شیڈیول کو جاری کرنے کے لیے ہی ہے. جو الیکشن کمشنر گئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر یہ آفیسرز تبدیل ہوئے یا یہ معاملہ جو اسٹے آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا, یہ کہ ہم شیڈیول نہیں دے سکتے ہیں, ظاہر ٹریننگ کرانی ہے, تو جو بھی معاملہ ڈیلے ہوگا الیکشنز کا, ظاہر الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہوگا سپریم کورٹ کو کہ یہ اس اسٹے آرڈر کی وجہ سے ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ 2 چیزیں فکس ہو چکی ہیں, مطلب اس میں طے ہو چکی ہیں. ایک یہ طے ہو گیا کہ الیکشن کمیشن ایک درخواست لے کر آئے گا, ایک اپیل لے کر آئے گا, اور یہ کہ سپریم کورٹ اس کو اٹھائے گا. صرف یہ چیز ابھی طے نہیں ہوئی کہ بینچ کون سا اس کے لیے فکس کیا جائے گا. جو بھی بینچ ہوگا وہ اس اپیل کو سنے گا. جیسے میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی
اگر ہائی کورٹ میں کیس ہو جیسے کہ پنجاب اور کے پی کے الیکشن کا کیس تھا، یہ ٹیکنیکل نقطہ جو انہی ججز نے اٹھایا تھا جو اس وقت کے بینچ میں تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک 9 رکنی بینچ بنا تھا، 2 ججز نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کو یہ کیس پہلے سننا چاہیے، اور اس کے بعد یہ 3-2 کا فیصلہ آیا، لیکن سب نے کہا یہ 4-3 ہے. اس وقت بھی یہ کہا گیا تھا کہ پہلے ہائی کورٹ کو فیصلہ کر لیں، ان کے پاس اپیل موجود ہے. ہائی کورٹ پہلے پنجاب اور کے پی کے الیکشنز میں 90 دن کی مدت کا کہہ چکی تھی کہ اس سے آگے الیکشنز نہیں جا سکتے. پھر بھی جب اپیل گئی تھی تو اپیل سنوائی ہو رہی تھی ہائی کورٹ کی، تو مجھے اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا تھا کہ آپ پابند کر سکتے ہیں ہائی کورٹ کو کہ 3 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے، اور اگر پھر ضرورت پڑے تو سپریم کورٹ اس کیس کو اس کے بعد اٹھا سکتی ہے یا اٹھانا چاہیے اس کے بعد. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ میں ہوتے ہوئے کیا سپریم کورٹ دوبارہ اس کیس کو اٹھانا چاہے گی. لیکن دیکھیں پھر بھی بات اصل بنیاد یہ ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو الیکشن وقت پر ہونا چاہیے اور دوسرا الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے. ان 2 چیزوں میں شک نہ ہو کسی کو. ظاہر الیکشن کی ایک تاریخ آ گئی ہے جو کہ آلریڈی اس 90 دن کی ٹائم لائن سے باہر ہے جو آئین میں جو ٹائم لائن دی گئی ہے. دوسرا سوال ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کا. اگر اسٹے دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے تو ہائی کورٹ کا یہ خیال ہے کہ جو بیوروکریٹک آفیسرز ہیں شاید وہ فری اینڈ فیئر الیکشن انشور نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے کیا جوڈیشل آفیسرز آنے چاہیے ان کی جگہ، یہ بحث ہو گئی تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2013 کے الیکشن جب نواز شریف صاحب جیتے تھے اس میں آروز جو تھے وہ جوڈیشل آفیسرز تھے. ایک بڑی بحث بھی ہوئی تھی اس وقت، شاید اس وقت کے چیف جسٹس نے خطاب بھی کیا تھا ان جوڈیشل آفیسرز سے. تو پاکستان میں الیکشنز کے اوپر سوال تو اٹھتے ہیں، چاہے وہ جوڈیشل آفیسرز ہوں. 2018 کا الیکشن ہے، 2013 کا الیکشن آپ کے سامنے ہے. تو جوڈیشل آفیسرز ہوں یا بیوروکریسی سے آروز لیے جائیں، سوال تو اٹھیں گے. لیکن اس وقت کے موجودہ حالات میں جس طرح بیوروکریسی ڈیل کر رہی ہے پالیٹکس کے ساتھ، جس طرح این پی او کا ایک بے دریغ استعمال کر رہے ہیں، پولیٹیکل کیمپینز کچھ پارٹیوں کو یا تحریک انصاف کو نہیں کرنے دی جا رہی، اس وجہ سے تحریک انصاف لے کر گئی یہ پٹیشن ہائی کورٹ میں. یہ لوگ جو ہمیں کیمپین نہیں کرنے دے رہے، الیکشن اناؤنس ہو گیا، تاریخ اناؤنس ہو گئی، ہمیں کیمپین نہیں کرنے دی جا رہی، ان لوگوں کے ساتھ ہم الیکشن کے لیے کمفرٹیبل نہیں. اب یہ فیصلہ پھر ظاہر ہے اب سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ دونوں میں سے کسی ایک نے کرنا یا دونوں نے کرنا کہ کیا واقعی ان کی یہ پلی درست ہے، ان کی یہ درخواست درست ہے، کیا بیوروکریسی سے یہ الیکشن کروانا یا جوڈیشل آفیسر سے. لیکن پھر کمنگ بیک ٹو دا فرسٹ پوائنٹ، الیکشن وقت پر ہونے چاہیے اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. یہ ذمہ داری بھی ہمارے کورٹس کی ہے. معافی چاہتا ہوں، میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں، پھر بھی ریپیٹ کر دیتے ہیں. اب حالات کو اس قسم کے بن گئے ہیں. یہ دیکھیں ہم 10, 15, 20 سال بعد معافیاں مانگنے کی بجائے جو اس وقت خرابیاں ہو رہی ہیں اس کو اگر ہم ٹھیک کرنے کے پروسیس میں آ جائیں تو بعد والوں کو شاید وہ یہ موقع نہیں ملے گا کہ کسی بھی سپریم کورٹ یا پرانی سپریم کورٹ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائیں، چاہے وہ الیکشنز کا معاملہ ہو جیسا 2018 کے الیکشنز کے دوران ہو یا اس سے پہلے جو کچھ ہوا اور کورٹس کا نام لے کر، ججز کا نام لے کر یہ گفتگو کی جاتی ہے. تو اگر اس کو اوائڈ کرنا ہے تو یہ موقع آ گیا ہے سپریم کورٹ کے پاس بھی، ججز کے پاس بھی، اس طرح کی چیزوں کو انشور کریں کہ الیکشن فیئر ہو جائیں اور تمام پارٹیوں کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ملے الیکشنز کے لیے. بالکل، الیکشن ایک تو ہونے چاہیے، وقت پر ہونے چاہیے اور فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے. حسن ایوب، آپ سے جاننا چاہیں گے، آپ بتا رہے تھے کہ 85B کے تحت اپیل دائر کی جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو اس حوالے سے کوئی چہل پہل نظر آ رہی؟ نہیں، تھوڑی سی تصحیح کر لیں، یہ 185(3) ہے. اور دوسری ایک اہم جو اس وقت کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کی ایک اور ملاقات جو ہے وہ شروع ہے پچھلے 12-15 منٹ سے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ. تو اس وقت اٹارنی جنرل جو ہے اپنے کمرے میں موجود نہیں بلکہ جو چیف جسٹس چیمبر میں موجود ہیں، اور اب یہ دوبارہ کیا مشاورت جو ہے وہ جاری ہے اس حوالے سے تو اس وقت کہنا بہت قبل از وقت ہوگا. لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے ملاقات کے لیے اٹارنی جنرل فار پاکستان جو ہیں ان کے چیمبر میں پہنچ چکے ہیں. اور ابھی جیسے کاشف عباسی صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آروز کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن تھا اس کی سسپینشن کی لاہور ہائی کورٹ نے. اب کوشچن یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو انتخابات کرانے کے حوالے سے